بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ سامعین و حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی خاص موضوع ہے، اور اس میں ایک لونڈی تھی اور جس کا نام ماشطہ حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ فرعون کی لونڈی تھی۔ اس کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہوئے فرعون کی جانب سے، اور اس نے اپنا ایمان جب ظاہر کیا تو فرعون نے بڑے ظلم و ستم کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو استقامت عطا فرمائی۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حوالے سے بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آسمانوں میں ہوا، یعنی آپ آسمانوں سے گزر رہے تھے، تو جب زمین و آسمان کے درمیان جو طبقات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جب سیر کرائی گئی تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشبو دیکھی، یعنی خوشبو محسوس ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی کہ جو اس کو کنگھی کیا کرتی تھی، یعنی فرعون کی جو اصل بیٹی تھی اس کو ایک عورت کنگھی کرتی تھی، اس عورت کی یہ خوشبو ہے۔ اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی تفصیل پوچھی کہ اس کی تفصیل کیا ہے، کہ کیسے وہ عورت کون تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اس کا نام ماشطہ تھا، اور یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی، تو جب اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گری تو اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ جب اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ تو فرعون کی بیٹی نے ایک دم جب یہ لفظ سنا بسم اللہ تو اس نے کہا کہ تو کس کے نام کے ساتھ شروع کر رہی ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ تو اب اس کا امتحان شروع ہوا۔ اس نے کہا ہاں، میرا وہ رب ہے کہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ تو ماشطہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ تو فرعون کو بھی بتا دے، تب بھی میرے دل میں ایمان مضبوط رہے گا۔ بہرحال یہاں سے اس کا یہ امتحان شروع ہوا کہ اب جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو فرعون نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا رب ہے، جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، میرا وہ رب ہے۔ بہرحال اب بات آگے نکل گئی۔ اس عورت کے 3 بچے تھے۔ اب فرعون نے اپنے محل میں کہا کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر اس کو گرم کیا جائے، اور پھر اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس تیل میں ڈالا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی۔ بہرحال ہوا یوں کہ اب جب اس کا فرعون نے تیل گرم کیا، گرم کر کے اس نے جو ہے نا اس کے پہلے بچے کو بیچ میں ڈالا، تو وہ عورت ہنستی رہی، مسکراتی رہی۔ تکلیف دل میں تو تھی کہ اولاد ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے وہ مسکراتی رہی۔ دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے ڈالا گیا۔ تیسرا جو بیٹا تھا اس کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، وہ بچہ دودھ پی رہا تھا۔ اب دودھ پیتا بچہ جب ماں سے جدا ہوتا ہے تو اس ماں کا حال کیا ہوگا، یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ بہرحال ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شان بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اس بچے کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اب یوں ہوا کہ جب وہ تیل میں جلنے لگا تو جلنے سے پہلے وہ بچہ چھوٹا سا تھا، وہ دودھ پی رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی کیا فرمائی کہ فرعون جب اس کو ڈالنے لگا تو ماں تڑپ گئی۔ جب ماں تڑپی تو اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا ماں تو نے رونا نہیں ہے، تو روئے گی تو پھر تیرے ایمان متذبذب ہو جائے گا، یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو نے رونا نہیں ہے کہ جب تو روئے گی نہیں تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ جن کو ایمان عطا فرماتا ہے ان کو استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اس بچے کی یہ گفتگو ہوئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں یہ زبان عطا فرمائی۔ تو اب جب اس عورت کے بچے کو ڈالا گیا، پھر اس عورت کو بھی اس تیل میں ڈالا گیا، ان کو آزمایا گیا، وہ ان کو جلایا گیا۔ بہرحال اس عورت نے پھر اس کے بعد جب وہ جلی تو اس نے پہلے سے فرعون کے سامنے یہ خواہش کی تھی
کہ ہم تینوں کی جو خاک ہوگی جو جلنے کے بعد نکلے گی اس خاک کو ہماری ایک جگہ پہ جمع کر دینا تینوں کی۔ تو فرعون نے خیر یہ بات مان لی تھی اور ان تینوں کی خاک کو ایک جگہ جمع کر کے اس نے دفنا دیا تھا۔ تو یہ وہ عورت تھی، یہ جبرائیل علیہ السلام نے پوری تفصیل سرکار علیہ السلام کے سامنے بیان کی کہ اس وقت فرعون کے زمانے میں اس کو آزمایا گیا، اس نے اپنے ایمان پر استقامت اختیار کی، اس کا اجر اس کو یہ ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک معراج کی رات بھی اس عورت کی خوشبو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ایمان عطا فرماتا ہے پھر ان کو استقامت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو